ایک ایسی ہستی جو ان کا تزکیہ فرما دیتی ہے وہ یزکیہم، اور یہ اس تزکیے کی اگر مثالیں دیکھی جائیں تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو چشم فلک نے اس سے پہلے دیکھے نہ اس سے بعد کبھی قیامت تک دیکھ پائے گی۔ وہ لوگ جو صحرائے عرب میں منتشر تھے، وہ لوگ جو بتوں کے پجاری تھے، وہ لوگ جو چور اور ڈاکو تھے، وہ لوگ جو خانہ بدوش اور چھینا جھپٹی کے عادی تھے، وہ لوگ جو اللہ کے وجود سے بے خبر تھے، وہ لوگ جو زمین کی وسعتوں میں محض خانہ بدوش کہلاتے تھے، زشیر شتر خوردن و سوسمار، جو گو شکار کر کے کھاتے تھے یا بڑی نعمت اونٹ کے دودھ پہ گزارا کرتے تھے، انہیں وہ عظمت بخشی، وہ بلندیاں نصیب ہوئی انہیں کہ انہوں نے اپنے عہد کی اللہ کی ساری مخلوق کو ہر ظلم سے نجات دلا دی۔ یہ نہیں کہ وہ صرف خود سدھر گئے، نہیں، انہوں نے کمال یہ کیا کہ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموں کو بھی انسانی حقوق زمانے کی دست اندازیوں سے چھین کر، زمانے کی تلخیوں سے چھین کر غیر مسلموں تک بھی انسانی حقوق پہنچائے۔ عورت کو عزت، بزرگوں کو محبت، بچوں کو محبت، بزرگوں کو احترام، اور اہل حق کو ان کے حقوق، کسی نے اللہ کو مانا یا نہ مانا، کسی نے ان کا ساتھ دیا یا نہ دیا، کوئی ان کے نبی پر ایمان لایا یا نہ لایا، ہر شخص کو ظلم سے نجات دلا دی انہوں نے۔ اور کیسے عجیب لوگ تھے، صحرا کی گود میں پلے بڑے، صحرائی گھوڑوں کی پیٹھ پہ سوار ہوئے اور ہمالیہ جیسے پروتوں کو عبور کر کے کسی صحرا کی وسعت ان کو تھکا نہ سکی، کسی پہاڑ کی بلندی ان کا راستہ روک نہ سکی، اور بحر الکاہل جیسے وسیع سمندر ان کے راستے میں حائل نہ ہو سکے۔ اور ربع صدی میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اور شہنشاہ کے محل سے گدا کی جھونپڑی تک ایک نور تھا جو پہنچا دیا، ایک عشق تھا جس کی روشنی پھیلا دی، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور یہ انہوں نے کر دکھایا۔ یہ فرشتوں جیسی قوت ان میں کہاں سے آ گئی؟ لوگ تو وہی تھے جو خود بربادیوں کا سبب تھے، جنہیں دیکھ کر دہشت آتی تھی، جن سے لوگ لرزاں ترساں رہتے تھے، جو قاتل تھے، ڈاکو تھے۔ یزکیہم، ان کا تزکیہ کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ! مولانا حالی اپنی مسدس میں فرماتے ہیں نا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، بکھرے ہوئے ریزوں کو سونا کر دیا جس نے۔ یہ جو تزکیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات سے، آپ کے توجہات سے، آپ کی انوارات سے، آپ کے ساتھ قلبی تعلق سے نصیب ہوا، چونکہ تزکیے کا مدار عبادات پہ نہیں تھا،
بلکہ عبادات اور اطاعت الہی انہیں تب نصیب ہوئی جب ان کا تزکیہ ہو گیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ صحابہ کبار کو جہاد، عدل، انصاف، نماز، روزہ، عبادات، اذکار تب نصیب ہوئے کہ ایک نگاہ میں ان کا تزکیہ ہو گیا۔ اگر کوئی شخص صحابی بنا اور نماز فرض ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا تو تزکیہ اس کا ہو گیا، نماز تو فرض بھی نہیں تھی، روزہ تو فرض بھی نہیں تھا۔ ایسے لوگ جو دنیا سے گزر گئے، ابھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا لیکن شرف صحابیت سے سرفراز ہو گئے، صحبت نبوی سے، نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تزکیہ ہو گیا۔ یہ جو قرآن نے تزکیہ کہا ہے، اس کا ترجمہ کیا گیا غیر ملکی زبان میں۔ جو پہلا ترجمہ قرآن حکیم کا ہوا وہ فارسی میں تھا۔ فارس والوں نے اسے تزکیے کو تصوف کہا، صفا سے۔ پاکیزگی کو زکا عربی والوں نے کہا اور اس سے تزکیہ بنایا۔ انہوں نے پاکیزگی کو صفائی سے صفا کہا اور اس سے تصوف بنایا۔ تصوف تزکیہ کا ترجمہ۔ تصوف کیا ہے؟ آج بھی ایک رسالہ میں دیکھ رہا تھا، ایک رسالے میں تصویر ہے، پیر صاحب کو لوگ سجدے کر رہے ہیں۔ تصوف یہ نہیں ہے کہ بندہ بندے کو سجدہ کرے، تصوف یہ نہیں ہے کہ کوئی سرخ سبز کپڑے پہن لے، تصوف یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت سی تسبیحات گلے میں ڈال لے، تصوف یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی گوشہ نشین ہو جائے، دنیا کا کام چھوڑ دے، تصوف یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی پاگل ہو جائے اور چھائی سر میں ڈال لے۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف نام ہے صفائے قلب کا، تزکیے کا، اور تزکیہ ہوتا ہے برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف کا سب سے اعلیٰ مقام یہ ہے، سب سے اونچا مقام تصوف کا یہ ہے کہ بندہ ظلم کے خلاف دیوار بن جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سب سے بڑے صوفی وہ ہیں جنہیں براہ راست برکات نبوی نصیب ہوئی۔ آپ جب سلاسل تصوف پڑھتے ہیں تو سلسلہ تصوف جو ہے یہ حدیث کی سند کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح آپ حدیث بیان کرتے ہیں تو ضرورت پڑتی ہے کہ یہ حدیث کس نے بیان کی، اس نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، حتیٰ کہ وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور جس کا سلسلہ یا جس حدیث کا یہ تسلسل درست ہوتا ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ جہاں کہیں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن سے جھوٹ بولنے کا امکان ہوتا ہے، وہاں حدیث کی قیمت کم ہو جاتی ہے، اس کی صحت مشکوک ہو جاتی ہے۔ جہاں کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے جو صالح نہیں ہوتا تو حدیث کی عظمت کم ہو جاتی ہے صحت کی، کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے محدثین کرام نے مختلف درجے رکھے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ اس طرح وہ، تو ان مدارج میں اسے پھر جو ان میں بھی فٹ نہیں ہوتی اسے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی نے گھڑ کے بنائی۔ جس طرح راویان حدیث کو پرکھا جاتا ہے اسی طرح سلاسل تصوف کے بھی شجرے ہیں۔ کس نے کس سے وہ برکات حاصل کی، اس نے کس سے کی، اس نے کس سے کی، اس نے کس سے کی، اور یہ سارے جا کر صحابہ کرام پہ ملتے ہیں، اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برکات حاصل کی۔